یہ ٹھیک ہے کہ اس سال 8 اگست کو کوئٹہ میں 50 وکلاء سمیت 71 افراد کی ہلاکت کے دہشت گردانہ سانحے کے اسباب اور ذمہ داری کے تعین کے لیے سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پہ مشتمل کمیشن نے صرف 56 دن میں جامع رپورٹ مرتب کر کے شائع کر دی، مگر اس میں وفاقی وزارت داخلہ کے لتے لیتے ہوئے یہ خیال بھی نہیں کیا گیا کہ نرم خو وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کا کوئٹہ کے واقعات سے کیا لینا دینا۔ وہ تو پچھلے 2.5 برس میں بمشکل 2.5 بار ہی کوئٹہ گئے ہوں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کی حکمت عملی کے بارے میں وفاقی وزارت داخلہ میں قیادت کا بحران اور کنفیوژن پایا جاتا ہے۔ مثلاً پچھلے 2.5 برس میں نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نیکٹا کی ایگزیکٹو کمیٹی کا صرف ایک اجلاس ہوا اور بورڈ آف گورنرز کا ایک اجلاس بھی نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوا ہوگا، لیکن کمیشن یہ بھی تو دیکھے کہ جب چودھری صاحب وزیر داخلہ بنے تو اس وقت نیکٹا میں صرف 6 افسر تھے، آج ماشاءاللہ پورے 26 ہیں۔ نیکٹا کے چیئرمین کہتے ہیں کہ ہمیں انسداد دہشت گردی کی مربوط و مؤثر حکمت عملی بنانے کے لیے کم از کم 800 اہلکار درکار ہیں۔ اب اگر یہ تعداد چودھری نثار علی کو ہی پوری کرنا ہے تو مستقبل کے وزرائے داخلہ پھر کیا کریں گے؟ کمیشن کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ مذہبی شدت پسندی میں ملوث پرتشدد تنظیموں کو کالعدم قرار دینے کا کیا فائدہ جب ان تنظیموں کے رہنما وزیر داخلہ سے مل بھی سکتے ہوں اور اپنے مطالبات بھی منوا سکتے ہوں۔ اس بارے میں کمیشن نے کالعدم اہل سنت والجماعت کے رہنما مولانا محمد احمد لدھیانوی سے چودھری صاحب کی ملاقات اور پھر اس تنظیم کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دینے کی مثال دی ہے۔ مگر چودھری صاحب نے بھی نہایت خندہ پیشانی سے جواب دیا کہ مولانا لدھیانوی بھلے کالعدم جماعت کے رہنما اور 4 شیڈول کے تحت زیر نگرانی ہوں، لیکن وہ دفاع پاکستان کونسل کے وفد میں شامل ہو کے آئے تھے اور دفاع پاکستان کونسل بہرحال کالعدم نہیں ہے۔ اب اگر لدھیانوی صاحب آ ہی گئے تھے تو کیا میں یہ کہتا کہ آپ واپس چلے جائیں؟ کوئی مروت ہوتی ہے، کوئی مشرقیت ہوتی ہے، کوئی تمیز تہذیب ہوتی ہے۔ اور جہاں تک کالعدم اہل سنت والجماعت کو اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دینے کا سوال ہے تو نہ انہوں نے اجازت مانگی نہ ہم نے دی۔ اجازت دینا نہ دینا کیپٹل انتظامیہ کا اختیار ہے۔ یہ محض اتفاق ہے کہ کیپٹل انتظامیہ بھی براہ راست وزارت داخلہ کے ماتحت ہے، مگر یہ آج سے تھوڑا ہے۔ یوں بھی جلسے کی اجازت ایک مقامی مولانا نے طلب کی تھی، اب اگر مولانا صاحب کا تعلق اہل سنت والجماعت سے تھا تو انہیں اخلاقاً یہ بات چھپانی نہیں چاہیے تھی۔ وزارت داخلہ ہر ایک کے دل کا حال تو جاننے سے رہی۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں بارڈر کنٹرول کے نظام کو بھی سخت سناتے ہوئے کہا کہ ایک جانب تو یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کی لگ بھگ سبھی وارداتوں کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ ہے، مگر مغربی سرحد پہ بارڈر کنٹرول کا یہ عالم ہے کہ روزانہ ہزاروں افراد آتے اور جاتے ہیں، لیکن کسی کا ریکارڈ کسی ادارے کے پاس نہیں۔ یہ بھی محض اتفاق ہے کہ بارڈر کنٹرول اور امیگریشن وغیرہ بھی وزارت داخلہ کے تحت ہے، مگر یہ آج سے تھوڑا ہے۔ اتفاق سے نادرہ بھی وزارت داخلہ کا ذیلی ادارہ ہے۔ جب افغان پوسٹر گرل شربت گلے نے کہا کہ اس کا شناختی کارڈ جعلی ہے تو کیا ہم نے اسے ڈیپورٹ کرنے میں ذرا بھی دیر لگائی؟ اب اگر کوئی شخص اپنا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ بنواتے ہوئے یہ نہ بتائے کہ اس کا اصل نام ملا اختر منصور ہے تو غریب وزارت داخلہ کیا کرے؟ مزید ستم یہ کہ جج بھی وزارت داخلہ کے ہی کان مروڑے اور ایجنسیاں بھی۔ اب آپ کو اندازہ ہوا کہ حکومتیں کمیشن بنا کے ان کی رپورٹوں پہ کڑک مرغی کی طرح کیوں بیٹھ جاتی ہیں۔ یہ رپورٹیں تھوڑا ہوتی ہیں، کار سرکار میں سیدھی سیدھی مداخلت ہوتی ہیں۔ اگر یوں ہی بے جا تحقیقاتی مداخلت ہوتی رہے گی تو پھر ریاست بھی عدالت ہی چلا لے۔